السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید حیات احمد قادری ابوالعلائی، خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائیہ الہ آباد، ہندوستان کے اس نازک وقت کے مد نظر اور کچھ لوگوں کی خصوصی درخواست پر میں آپ تمام حضرات کے روبرو آنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ کر ہمارے ملک کے حالات بد سے بدتر ہیں۔ یہ کورونا وائرس کسی مذہب، کسی قوم، کسی ملت کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ جو بھی اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے وہ اس پر یکساں اثر ڈالتا ہے، ایک جیسا اثر ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی امیون پاور اور گورنمنٹ کے علاج کے ذریعے بچ جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اترنا پڑ جاتا ہے۔ حضرات، اس کورونا وائرس کو کسی مذہب سے جوڑنا سب سے بڑی جہالت ہوگی۔ یہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ جو بھی اس کی چپیٹ میں آتا ہے اس کو یہ مزہ چکھا دیتا ہے یہ کورونا وائرس۔ لیکن پھر بھی اگر دوسرے ممالک کا، دوسرے ملکوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمارے ملک ہندوستان میں مرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے دوارا، گورنمنٹ کے ذریعے اٹھائے گئے لاک ڈاؤن کے قدم، مگر بعض ذہنوں کو یہ مغالطہ ہے، بعض لوگ ان کے دل میں یہ ابال مار رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں مسجد کیوں نہ جاؤں، میں جمعہ کیوں نہ قائم کروں، میں نماز کیوں نہ پڑھوں، یا دوسرے مذہب کے لوگ اپنے دھارمک معاملات کو سامنے لا کر میں کیوں نہ کروں۔ اللہ بہت بڑا ہے، یقیناً اللہ بہت بڑا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ جو بھی وبا آتی ہے، جو بھی وبا آتی ہے اسی کی جانب سے آتی ہے، اور اس کو انشاءاللہ دور کرنے والا بھی وہی ہے، وہی پروردگار انشاءاللہ الرحمن اس وبا کو دور کرے گا، اس بات سے انکار نہیں ہے۔ مگر ہم کو غور اس بات پر کرنا ہے کہ لاک ڈاؤن تو گورنمنٹ نے 2020 میں کیا، مگر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب وبا آئی تھی تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو لوگ وبا والی جگہوں پر نہ جائیں، اور جو لوگ وبا والی جگہوں پر ہیں، بیماری والی جگہ پر ہیں، وہ وہیں ٹھہر جائیں، اور بلکہ باہر نہ نکلیں وہاں سے، وہیں ٹھہر جائیں۔ یعنی کہ گورنمنٹ نے تو 2020 میں لاک ڈاؤن کیا، مگر ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے لاک ڈاؤن کیا۔ اگر جو لوگ ابھی لاک ڈاؤن پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کی بات پر بعد میں عمل کر رہے ہیں، سب سے پہلے پروفٹ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر پہلے عمل کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کے لیے دوسروں کے نظریات کیسے بھی ہوں، آپ کسی کے بارے میں جیسا بھی نظریہ رکھتے ہوں، جیسا بھی بولتے ہیں، وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ آپ کو وہ شخص نہیں پسند، آپ کو فلاں شخص نہیں پسند، فلاں ذات نہیں پسند، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، اور ہمارا ہندوستان کا سنویدھان بھی ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی نظریہ رکھیں، لیکن جو چیز اچھی ہوتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب آپ کا کسی کے بارے میں کوئی بھی نظریہ، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، جو بھی نظریہ ہے ہمارے بارے میں، ان کے بارے میں، اس کے بارے میں، جس کو جو بھی نظریہ رکھنا ہے رکھے، مگر جب بات ملک کی آتی ہے تو وہی نظریہ قبول کیا جاتا ہے جو ہمارے ملک کے ہت میں ہو، جو ہمارے ملک کے فیور میں ہو، جو اس میں ہمارے ملک کی فلاح و بقا ہو، وہی نظریہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اور اس وقت لاک ڈاؤن ایک ایسا نظریہ ہے جو ہمارے ملک کے فیور کے لیے ہے، اس لیے ہمیں لاک ڈاؤن ہی قبول ہے۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ مگر آج اگر میرے پاس بھی دیگر ویڈیو اور تمام فوٹوگرافس وغیرہ آتی رہتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے لاک ڈاؤن کا النگھن کیا جا رہا ہے۔ کوئی ندی کنارے کرکٹ کھیلنے میں لگا ہوا ہے، تو کوئی گلیوں میں کرکٹ کھیل رہا ہے، پان کے اڈوں پر پان کی دکانوں پر اڈے بازیاں ہو رہی ہیں، چائے کی دکانوں پر اڈے بازیاں ہو رہی ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن آپ کی تفریح کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ آپ کو اپنی جان محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ اس بیماری کو سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ کس طریقے سے پھیل رہا ہے۔ آپ گھر میں جا کر اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو ایک بار دیکھیے، اور اس کے بعد اس وبا کو سوچیے
کہ اگر کہیں غلطی سے کہیں کسی کو میں نے ایسا چھو نہ لیا ہو، کہیں ایسا کچھ میں نے سامان نہ چھو لیا ہو، کوئی چیزوں کو نہ ہاتھ لگا لیا ہو جو کورونا وائرس سے متاثر تھا، اور وہی بیماری اگر آپ گھر میں لے آئے تو سوچئے اس وقت آپ اپنی جان نہیں بچا رہے ہیں. اس بات کو ذہن رکھیے کہ آپ اپنی جان نہیں بچا رہے ہیں بلکہ ملک کی جان کو بچا رہے ہیں. آپ ملک کو بچا رہے ہیں. اس بات کو آپ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہی یہی ہے. اس وقت ملک کے لیے سب سے بڑا آپ کا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ آپ گھر میں رہیں. آپ گھر میں رہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ملک کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ بیماری بہت جان لیوا بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں ابھی کچھ بات شاید میں نہیں کہہ پا رہا ہوں آپ سے. انشاءاللہ مجھے لوگوں نے کہا، مجھے خصوصی درخواست آئی کہ آپ کچھ بات کہیں کچھ لوگوں کے ذریعے. میں نے آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں. خیر میں اس قابل کہاں ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ذریعے اگر آپ کو کچھ بات سمجھ آ جاتی ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سے میں پھر بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ذرا سا بھی باہر نہ نکلیے. اگر کوئی غیر ضروری کام ہو تو آپ بالکل باہر نہ نکلیں. اگر ضرورت ہے تو ماسک پہن کر، سینیٹائز ہو کر اور تمام احتیاط کے ساتھ باہر نکلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک سے یہ بیماریوں کو دور فرما دے، اس بیماری کو دور فرما دے. میں انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی ویڈیو کو میں لے کر پھر حاضر آؤں گا، اور پھر کسی نہ کسی بات پر میں آپ سے ضرور کچھ مطالبہ کروں گا. مطالبہ کیا کروں گا، میں آپ سے بس آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.